جب گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی جب گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اور ہندوستانیوں کا کیا کردار رہا، اس کے اوپر مختصر اور بہت ہی ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف تو ہمارے اہل وطن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو آزاد کرایا، دوسری طرف مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا بڑا زبردست بلیدان ہے، ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ وہ واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہر ایک کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، قابل قبول ہیں۔ دیکھیے، بھارت میں انگریزوں کی آمد، یعنی بھارت میں انگریز سب سے پہلے کب آتے ہیں؟ بھارت سے ویپار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے 1578 عیسوی میں برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی جاتی ہے۔ یہ کمپنی سب سے پہلے 1601 میں 1601 میں بھارت آئی، اور اس وقت میں ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی۔ اس کمپنی کو بھارت میں ویپار کرنے کی، تجارت کرنے کی، بزنس کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ بھارت میں انگریزوں کی آمد ہوتی ہے 1601 میں کاروبار کی حیثیت سے۔ اس سے پہلے بھی وہ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن باقاعدہ ایک مشن کے ساتھ میں، ایک تجارت کے ساتھ میں جو آتے ہیں تو 1601 میں آتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی سازشوں، مکاریوں کی وجہ سے ہندوستان کے اوپر اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ 1857 میں وہ ہندوستان کی راجدھانی دلی میں لال قلعے کے اوپر اپنا پرچم، اپنا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 256 سال میں وہ دلی تک پہنچ گئے۔ اب آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہاں پر حکومت مسلمانوں کی تھی، حکومت یہاں پر جو کر رہے تھے، جو رول کر رہے تھے انڈیا کو، ہندوستان کی سطح پر جن کا قبضہ تھا وہ مسلمان تھے، مغل تھے۔ تو سیدھی سی بات ہے، بالکل عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس کی حکومت چھینی جاتی ہے وہی لڑتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم ابھی آگے بتاتے ہیں، لیکن یہ بات تو بالکل سیدھی سی، آسان سی سمجھنے والی ہے کہ جس کی زمین پر قبضہ کیا جائے گا، جس کے گھر سے اس کو نکالا جائے گا، سب سے پہلے وہ سینہ سپر ہوگا، سب سے پہلے وہ مقابلہ کرے گا، وہ لڑائی کرے گا۔ ایک بات۔ دوسری، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ڈیبیٹ ہوتی ہیں، جتنے بھی مناظرے ہوتے ہیں دھارمک اعتبار سے، انگریزوں کے ساتھ وہ مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ انگریز اس بات کو بھلی طرح جانتے تھے کہ ہمارا اصل دشمن مسلمان ہے، کہ جس نے 250 سال تک ہمیں ہندوستان پر حکومت کرنے سے روکے رکھا، اس لیے سب سے پہلے ہر اعتبار سے مسلمان کو زیر کرنا ہے اور اس کو ہرانا ہے۔ 250 سال کے بعد جا کر اس ملک پر انگریزوں کا گویا کہ قبضہ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو 250 سال ہیں اس میں کس نے جنگیں کی ہیں، کس نے لڑائیاں کی ہیں، کس نے انگریز کو بھارت پر قبضہ کرنے سے روکے رکھا ہے؟ اب جن کے ہم نام لیتے ہیں، جن کو ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہم چند لوگوں کے نام جانتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا، تو ظاہر بات ہے وہ سارے کے سارے A to Z 1857 سے بعد کی پیداوار ہیں۔ چاہے وہ آپ کے مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے وہ چندر شیکھر آزاد ہوں، چاہے وہ بھگت سنگھ ہوں، چاہے وہ اشفاق اللہ خان ہوں، چاہے وہ بسمل ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے آپ کے 1857 کی بعد کے پیداوار ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں۔ تو یہ کتنی ایک ناانصافی ہے، کتنا ایک ظلم ہے تاریخ کے اوپر، اتہاس کے اوپر، کہ جو اس جنگ کے اصلی ہیرو ہیں، جو شروعاتی دور میں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بگل پھونکا ہے جنگ کا، اور انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں، ان کے ہم نام تک نہیں جانتے ہیں،
ان کے کارناموں کو ہم کب جانیں گے؟ چلیے اب میں کچھ آپ کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ 1707 عیسوی میں سلطان اورنگ زیب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مغل فوجیں آپس میں لڑنے لگتی ہے۔ دستور رہا ہے کہ جب کوئی بڑا بادشاہ جو مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس کی اولاد میں، اس کے امراء میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں۔ اس سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا اور ویاپار کے ساتھ ساتھ شہروں پر اپنے شیطانی پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ انگریز اس نفسیاتی کمزوری کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ کچھ مال کے لالچ میں، تھوڑی سی زمین کے لالچ میں، کرسی کے لالچ میں بہت سے لوگوں کو آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی کو ذرا سا عہدے کا لالچ دے دیجئے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اور اس سے کچھ بھی آپ کہلوا لیجئے کہ کرسی کے لالچ میں، پردھان بننے کے لالچ میں، منتری بننے کے لالچ میں، یہ پیسے کے یا عہدے کے یا کسی زمین کے لالچ میں انسان اپنے سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے، خود اپنوں کی جاسوسی کرنے لگتا ہے۔ تو انگریز اس کو بھلی طرح سمجھ گئے تھے۔ اگر پلاسی کی لڑائی میں کرسی کے لالچ میں بکنے والا میر جعفر غداری نہ کرتا تو نواب سراج الدولہ انگریزوں کو بھارت سے بھاگنے پر مجبور کر دیتا۔ سب سے پہلی لڑائی جو انگریزوں کے خلاف اس سرزمین ہندوستان پر ایک ہوتی ہے، ایک بڑی لڑائی، وہ 1754 میں ہوتی ہے، 1754، جس میں انگریز ہار جاتے ہیں۔ علی وردی خان جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے، ان کے بعد ان کا نواسا نواب سراج الدولہ حاکم بنتا ہے اور انگریزوں سے جنگ کرتا ہے۔ انگریز جان گئے تھے، دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ نواب سراج الدولہ کو میدان میں ہرانا بالکل آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کائروں والی، بزدلوں والی چال چلی اور سامنے سے حملہ کرنے کے بجائے پیٹھ پیچھے سے حملہ کیا۔ یہ تاریخ رہی ہے دنیا کی، اور مسلمانوں کے ساتھ میں خصوصاً یہ تاریخ رہی ہے کہ منافق، یہ جو دشمن ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہرانا مشکل ہے تو وہ اکثر ان کی جاسوسی کرتے ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اسی طرح انگریزوں نے نواب کے وزیروں کو اور افسروں کو مال دولت کا لالچ دے کر نواب سراج الدولہ سے الگ کر دیا۔ ہندوستان کے اتہاس میں 23 جون 1757 میں، یعنی 1857 سے پورے 100 سال پہلے پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ اور انگریزوں میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے نواب ہار جاتا ہے۔ اس کے بعد 1764 میں بکسر کی لڑائی ہوتی ہے۔ غداروں کے کارن اس لڑائی میں بھی انگریزوں کو جیت مل جاتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے، مغلوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، تو یہ بالکل غلط بات اور جھوٹا پروپگنڈا ہے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے آپ کہتے نا کہ ہندوستان بھارت سونے کی چڑیا تھا، تو وہ کس دور میں سونے کی چڑیا رہا؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ آج کچھ لوگ تو نفرت اور کچھ لوگ نہ جاننے کے کارن سے سمجھتے ہیں کہ ہر ودیشی شاسک نے ہندوستان کو لوٹا ہے۔ مغل حکومت کے دور میں، مغل حکومت کے پیریڈ میں ہندوستان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ایڈوانس ملک تھا۔ اسی لیے دنیا سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے ویاپاری، کاروباری، تجارت کرنے والے اس ملک میں آتے تھے اور یہاں آنے کے لیے ترسا کرتے تھے۔ انگریز یہاں ویاپار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں کا مال دولت دیکھ کر ان کی نیت بگڑ گئی اور مکاری اور چال بازی سے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگے اور مسلمانوں کو جو حکومت کر رہے تھے ہرا ہرا کر ہندوستان پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج یہ انگریزی ملک برطانیہ جو ترقی کی ہے، اسی انقلاب کے بعد بھارت پر قبضہ کرنے کے بعد میں اس ملک کو ترقی ملی ہے۔ انگریز جو بھارت میں ویاپار کرنے کے لیے آئے تھے، بنگال میں نواب سراج الدولہ کے ہارنے پر انگریزوں کو اتنی دولت ملتی ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مسٹر برک
ایک جو انگریز ہے، مصنف ہے، وہ لکھتا ہے کہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ 40 کروڑ سونے چاندی کے سکے ہندوستان سے برطانیہ بھیجے گئے، برطانیہ بھیجے گئے۔ اس طرح مسلمان بادشاہوں نے جس بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، انگریز لٹیروں نے اس کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ورنہ اس زمانے میں برطانیہ تو ایک معمولی سا دیش تھا، کون جانتا تھا؟ اس میں جو ترقی ہوتی ہے، جو انتی ہوتی ہے، وہ بھارت سے لوٹے ہوئے مال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے بنگال میں انگریزوں کے خونی پنجے جم جاتے ہیں اور وہاں کی حکومت پر ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب بھارت میں ایک دوسری بڑی طاقت تھی جو اس وقت میں ابھر رہی تھی، وہ دکشن میں میسور کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے دیکھا کہ اب ایک طرف تو ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہو گیا، اب دوسری طرف دکشن میں بھی قبضہ کیا جائے۔ وہاں کے حاکم حیدر علی اور ان کا شیر بیٹا ٹیپو سلطان تھا۔ انگریزوں کو یقین تھا کہ جب تک میسور کی حکومت کو ہرا نہیں دیتے، ہندوستان پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوتی ہے۔ ان دونوں نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی اور انگریزوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ ٹیپو سلطان بڑا ہوشیار اور بہادر سلطان تھا، جس نے سب سے پہلے سمجھ لیا تھا کہ انگریزوں کی نیت اچھی نہیں ہے اور وہ ایک ایک کر کے سارے صوبوں پر، راجیوں پر، اسٹیٹوں پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ٹیپو سلطان چاہتے تھے کہ مہاراشٹر کی مراٹھا حکومت بھی انگریزوں کے خلاف لڑائی میں اس کا ساتھ دے، لیکن افسوس مراٹھوں نے ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان اکیلے ہی لڑے۔ حیدرآباد کے نظام نے بھی ساتھ نہیں دیا، اس نے بھی بلکہ دھوکہ دیا۔ انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ٹیپو سلطان نے باہر دیشوں سے بھی بات کی، ترکی سے بات کی، افغانستان سے بات کی، ایران سے بات کی، ہر جگہ اپنے کارندے دوڑائے۔ افغانستان سے فوج تیار تھی آنے کے لیے، لیکن عراق سے بھی تیار تھے وہ اپنی بندرگاہ دینے کے لیے، لیکن انگریزوں کی پالیسی کی وجہ سے اور خود اپنوں کی جاسوسی کی وجہ سے یہ مشن اور یہ مہم کامیاب نہیں ہو سکی۔ ٹیپو سلطان بڑے بہادر تھے، ہمت نہیں ہاری اور اکیلے ہی انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ 4 مئی 1799 عیسوی کو سلطان بہادری کے ساتھ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میدان جنگ میں جب اپنوں کی غداری کے کارن ٹیپو سلطان چاروں طرف سے دشمنوں سے گھر گئے تو جانتے ہیں ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟ ٹیپو سلطان کے ایک ساتھی نے کہا کہ سلطان اپنی تلوار پھینک دو اور انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دو، انگریز تمہیں مانیں گے نہیں، تمہیں دوسری جگہ بھیج دیں گے۔ لیکن اس شیر نے انگریزوں کی غلامی اور ان کے رحم کی بھیک کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ ہسٹوریکل بات کہی، وہ ایتہاسک جملہ کہا جو اتہاس میں، تاریخ میں سونے کے پانی سے لکھا گیا۔ کہا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جب جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس کی جان میں جان آئی اور لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان ٹیپو کے شہید ہونے کے بعد پورے بھارت میں انگریزوں کے مقابلے کے لیے کوئی بڑی طاقت نہیں رہی تھی۔ بھارت پر قبضہ جمانے میں انگریزوں کے لیے ٹیپو سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ کاش مہاراشٹر کے مراٹھا اور حیدرآباد کا نظام ٹیپو سلطان کا ساتھ دے دیتے، یا ساتھ نہ دیتے تو کم سے کم غداری بھی نہ کرتے، تو ٹیپو سلطان انگریزوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے اور بھارت سے ان کو کھدیڑ دیتے۔ یہ آپ دیکھیے کہ جنگ کب سے شروع ہوتی ہے اور انگریزوں کے خلاف جس میں مسلمان شریک تھے، آگے آگے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برادران وطن ہندو ساتھ نہیں تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا ہے، لیکن مین رول وہ مسلمانوں کا تھا۔ کمانڈنگ جو کر رہے تھے، کمانڈر ان چیف جو تھے جنگ کے، وہ مسلمان تھے۔ اس لیے جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ حکومت مسلمانوں سے چھینی جا رہی تھی۔ ابھی ہمارے برادران وطن کو صحیح طور پر یہ ہوش ہی نہیں تھی کہ بھارت غلام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے تھے
کہ پہلے مسلمانوں کے ہم غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام بن جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن ان کا یہ خیال بالکل غلط تھا۔ مسلمان کسی ملک پر حکومت کرتے ہیں تو حاکم اپنے کو حاکم نہیں بلکہ عوام کا، پبلک کا خادم سمجھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اس ملک پر 850 سال، 1000 سال تک حکومت کی، لیکن کبھی آپس میں ہندو مسلم کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ بھگت سنگھ جن کا نام بڑی عزت کے ساتھ ملیا جاتا ہے، ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں جب کورٹ میں ان کو پھانسی کے لیے لایا جاتا ہے۔ بہت بڑے ایک ودوان تھے، بہت بڑے ایک عالم تھے بھگت سنگھ۔ جج ان سے پوچھتا ہے کہ بھگت سنگھ، تم اتنے بڑے ودوانی ہو، اتنے بڑے گیانی ہو، پڑھے لکھے ہو، وجہ سمجھ میں نہیں آتی، واٹ از دا ریزن کہ مسلمانوں نے اس ملک پر 850 سال سے حکومت کی ہے، لیکن تم نے کبھی ان کے خلاف بم نہیں پھینکے ہیں، تم نے کبھی ان کے خلاف تلواریں نہیں اٹھائی ہیں، تم نے کبھی ان کے خلاف گولیاں نہیں چلائی ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر 100-150 سال ہوئے ہیں بھارت میں، اور تم ہمارے خلاف بم پھینکتے ہو۔ تو بھگت سنگھ نے اس وقت میں یہ جملہ کہا تھا جس کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ مسلمانوں نے حکومت کی ہمارے اوپر، لیکن ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا، ہم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ میں بھائیوں کی طرح رہتے تھے، وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے، وہ ہم پر انیائے نہیں کرتے تھے، وہ ہمیں اپنے بھائی کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان ہم پر ظلم کرتا تو حاکم اس کو بھی سزا دیتا تھا، پنشمنٹ سب کے لیے برابر تھی، دنڈ سب کے لیے برابر تھا۔ لیکن جب سے تم آئے ہو ہم اپنے آپ کو غلام سمجھنے لگے ہیں، ہماری حیثیت غلام سے بھی نیچے ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ بھگت سنگھ تھا جس نے کہا کہ 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی، بالکل کی ہے، لیکن کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا ہے، کبھی ہم نے اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے ہم مسلمانوں کے غلام تھے تو اب انگریزوں کے ہو جائیں گے، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ انگریز تو بڑا ظالم تھا جس نے ہر ایک کو نقصان پہنچایا، پھر وہ سمجھ گئے اور پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے یہ بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مین رول جو نبھایا ہے تو مسلمانوں نے نبھایا ہے، برادران وطنوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اس لیے کہ حکومت ہمارے ہاتھ سے جا رہی تھی، دکھ سب سے زیادہ ہمیں تھا۔ آئیس میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ سنیاسی اور فقیر ودروہ کب ہوا تھا؟ ظاہر بات ہے پڑھایا بھی نہیں جاتا ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا ہے تو کسے پتا، کون بتائے؟ تو 1773 میں ایک بھوانی نام کا ایک شخص، اس نے یہ ودروہ شروع کیا تھا۔ ودروہ کا مطلب یہ تھا کہ جب انگریزوں نے، جو بڑے بڑے مالدار تھے، سیٹھوں نے، کیونکہ وہ ویاپاری تھے، انہوں نے اناج پر قبضہ کر لیا، اس کو اسٹوک کر کے رکھ لیا اور منع کر دیا کہ اناج نہیں، مہنگے دام کر دیا۔ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم سارے اناج کو لوٹیں گے سرکاری خزانے سے اور پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ ان کا یہ انقلاب تقریباً 50 سال تک چلتا رہا۔ بھوانی نے اپنے بعد میں یہ وصیت کی کہ میرے بعد مجنو شاہ اس کی کمانڈنگ کریں گے۔ مجنو شاہ نے اپنی وصیت کی، مرنے سے پہلے، کہ میرے بعد اس کی کمانڈنگ موسیٰ شاہ کریں گے۔ موسیٰ شاہ نے وصیت کی کہ چراغ شاہ اس کی کمانڈنگ کریں گے، اور انہوں نے اپنے مرتے وقت وصیت کی کہ نور محمد اس کی کمانڈنگ کریں گے۔ تو یہ ایک ودروہ تھا جو اناج کے لیے، جو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کیا جا رہا تھا، لیکن حکومت کو بچانے کے لیے یا ملک کو بچانے کے لیے، انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے جو ضرورت تھی وہ اس بات کی تھی کہ ہر ایک انسان اپنے تن من دھن کی بازی لگا دے، اپنے ہر ایک چیز کو قربان کر دے ملک کی آزادی کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس کی اہمیت کو جو سمجھا وہ ایک عالم نے سمجھا، شاہ محدث عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب ملک کے حالات دیکھے تو بڑے سوچ سمجھ کر فتویٰ دیا کہ ہندوستان پر اب انگریزوں کا قبضہ ہو چلا ہے، مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑنا ضروری ہے۔ یہ فتویٰ 1803 میں دیا گیا۔
اب مسلمان علماء بھی انگریزوں کے خلاف لڑائی میں کود پڑے. اس کو آپ ہولی وار کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ فتویٰ تھا کہ جس کے بعد میں جہاد چھڑ گیا. تو سب سے پہلے اگر کوئی جہاد کا فتویٰ دینے والا تھا انگریزوں کے خلاف تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اور ان کے بعد میں مولانا فضل حق خیر آبادی تھے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کے بعد میں علماء کی ایک ٹیم کے ساتھ میں ہندوستان کا طوفانی دورہ کیا اور لوگوں کو اپنے دیش کے لیے جہاد کرنے کو تیار کیا. ہزاروں مسلمان مجاہدین اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل پڑے اور انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے چل دیے. 1831 عیسوی میں بالاکوٹ کے میدان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ٹیم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یہاں پر ایک بات یاد رکھتے چلنا کہ جس نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، جس نے بھی سب سے زیادہ انگریزوں کو نقصان پہنچایا، تو انگریز لٹیروں نے اس پر طرح طرح کے الزام اور آروپ لگا کر اس کو اس کے دوستوں اور ملک میں رہنے والوں سے کاٹ دیا یا کاٹنے کی کوشش کی. نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو خود اسی کے لوگوں سے دھوکہ دلوایا. اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سید احمد شہید جنہوں نے انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا تھا اور ایک بڑے عرصے تک انگریزوں کے پیچھے پڑے رہے، ان کے خلاف بھی جھوٹے پروپگنڈے کیے گئے. سید احمد شہید نے جو اپنی جماعت تیار کی تھی، ایک مجاہدین کی جماعت تیار کی تھی، اس کے بارے میں خود آپ نے لکھا ہے. ایک خط میں لکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر پار کے رہنے والے یہ پردیشی ویاپاری سلطنت کے مالک بنتے جا رہے ہیں. لوگوں کی عزت کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، اس لیے ان سے لڑنے کے لیے کچھ غریبوں بے سہارا لوگوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور بھی ان کے بہت سارے خطوط ہیں اس طرح کے، کہ دشمن اصل جو تھے وہ انگریز تھے. اصلی لڑائی انگریزوں سے تھی، لیکن انگریزوں نے چال بازی اور مکاری سے سکھوں کو سامنے کر دیا اور بھائی کو بھائی سے لڑا دیا. بہرحال یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو 1857 سے پہلے ہو رہی تھی. نہیں، کیونکہ انگریز چلا آ رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ میں ملک پر قبضہ کرتے چلا جا رہا تھا. تو 1857 کی لڑائی تو وہ ہے جب انگریز ملک پر قابض ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں اور لال قلعے پر جھنڈا لہرا دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی تاریخ ہے، ایک لمبی تاریخ ہے. اگر تفصیل میں جایا جائے تو دنوں لگ جاتے ہیں. تو 1754 عیسوی سے لے کر 1799 تک، یعنی سلطان ٹیپو شہید کے شہید ہونے تک، جو راجے تھے، مہاراجے تھے، جو امیر تھے، جو وزراء تھے، وہ انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے. لیکن 1803 عیسوی میں جب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فتویٰ دیا تو اس نے ایک عام مسلمان میں بھی جوش بھر دیا، جس کے نتیجے میں مسلم علماء کے ساتھ مل کر عام مسلمانوں نے بھی انگریزوں سے جم کر مقابلہ کیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ناکام رہے، اور اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں. اللہ کے بھروسے پر اللہ کا نام لے کر پوری کوشش کی جائے، اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کوشش کی جائے. اس کے بعد میں جو رزلٹ آتا ہے پھر اس کو خدا کے سارے چھوڑ دیا جائے کہ اب جو رزلٹ آئے گا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اس پر ہم راضی ہوتے ہیں. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ اللہ سے دعا کرنے والا یا اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن غزوہ احد میں آپ کو اور آپ کی جماعت کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا. تو تقدیر یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرے، لیکن رزلٹ اور نتیجہ خداوند قدوس پر چھوڑ دے اور اس پر راضی رہے. تو مسلمانوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن ملک کو بچانے میں، ملک کو پر اپنی حکومت کو بچانے میں وہ کامیاب نہیں رہ پائے. لیکن ایک جوش تھا جو بڑھتا ہی چلا گیا. مسلمان اور دیش واسی شہید ہوتے چلے گئے، مرتے چلے گئے، لیکن کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہماری گاڑی میں کوئی ریورس گیئر نہیں ہے، اب ہم آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے.
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے فتوے نے اور سید احمد شہید رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے طوفانی دوروں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بلکہ ہندوستان کے ہر دیش واسی میں ایک جوش، ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ اسی کو ڈاکٹر ہنٹر، جو ایک انگریز رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ سید احمد شہید نے ہندوستان میں ایک مذہبی جوش پیدا کر دیا جس کی مثال آج تک کے اتہاس میں نہیں ملتی۔ یہی انقلاب ہے جس نے 50 سال سے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کو دبنے نہیں دیا۔ 1857 کی جنگ ہی اس کا نتیجہ ہے کہ جب علماء نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر لوگوں کو بتایا، سمجھایا، تو ہر دیش کا ناگرک کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے مسٹر لیفٹیننٹ جو انگریز ہے، اس نے لکھا ہے کہ 1857 کی غدر کا نام اصل میں علماء کی غدر ہونا چاہیے تھا، کہ یہ علماء کی وجہ سے ہوئی ہے اور علماء نے اس میں مین رول نبھایا ہے۔ 1857 میں اگر دیکھا جائے تو صحیح بات یہی ہے کہ مین رول جو ادا کر رہے ہیں تو مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی علماء نے ادا کیا ہے۔ اسی لیے جب دیکھتے ہیں خود انگریزوں کے لکھی ہوئی اعداد و شمار کے مطابق 51,200 لوگوں کو شہید کیا گیا، کسی کو پھانسی پر لٹکایا گیا، کسی کو گولی سے مارا گیا، یعنی 1857، 1858 اور 59، ان 3 سال کے اندر 57,000 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ یہ انگریز رائٹر کے مطابق ہے، جس میں 27,000 علماء تھی۔ بہرحال ہندوستان غلام ہوا اور ہندوستان کو آزاد کرایا گیا، تو صحیح بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جہاں پر ہندوؤں کا ہاتھ ہے، ہندوؤں کا رول ہے، وہیں پر مسلمانوں کا بھی رول ہے، یعنی دونوں کا رول ہے۔ لیکن ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ مسلمانوں نے اس لڑائی کی شروعات کی تھی، مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، مین رول ادا کیا تھا، بعد میں برادران وطن ساتھ میں آ گئے تھے۔ اور یہ بات ہم پہلے کہہ کر آئے ہیں، شروع میں ہم نے بات کہی تھی کہ مسلمانوں کی حکومت ان سے کے ہاتھوں سے چھینی جا رہی تھی، مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کے مدارس کو توڑا جا رہا تھا، ان کی مساجد کو شہید کیا جا رہا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو غصہ آنا ہے بالکل بجا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بھارت کے اتہاس کے بارے میں ایسی کتابیں لکھی گئی جن میں واقعات کو توڑ مروڑ کر اور جھٹلا کر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ بھارت کے مسلمان بادشاہوں نے ہندوؤں پر بڑا ظلم کیا، ہندوؤں کا اپمان کیا، ان کی مندروں اور مورتیوں کو توڑا اور زبردستی ان کو مسلمان کیا وغیرہ۔ ہندوؤں کو اس بات سے ڈرایا گیا اور آج تک ڈرایا جاتا ہے کہ اگر دوبارہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی تو سب کو زبردستی مسلمان کر لیا جائے گا۔ آج جھوٹی باتوں کو پڑھ پڑھ کر ہندو یہ یقین کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت صرف لوٹ مار اور اتیاچار کی حکومت تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح اتہاس پڑھیں تو انگریزوں کے دور سے پہلی لکھی گئی کتابوں کو پڑھیں۔ مسلمانوں میں فوٹ ڈالنے کے لیے روپے دے کر بہت سے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف چلنے کو کہا۔ ان میں ایک جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں کی طاقت جو اب تک انگریزوں کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اب شیطان غلام قادیانی کی طرف بھی ہو گئی۔ بہرحال تو بتانا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو بدنام کیا گیا اور آج تک کیا جاتا رہا ہے، تو یہ انگریزوں کی اس سازش کا حصہ تھا، اس رول پالیسی کا حصہ تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، فوٹ ڈالو اور حکومت کرو، راج کرو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح تاریخ کو ہم دیکھیں تو انگریزوں کے آنے سے پہلے کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کی حکومت کا جو دور تھا، جو پیریڈ تھا، وہ کتنا پیارا تھا کہ جس میں ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ 1857 سے پہلے کے چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ 1857 کی لڑائی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی لڑائی تھی جنگ آزادی کی، بالکل غلط ہے۔
200-250 سال انگریزوں کو دلی پہنچنے میں لگ گئے، اور ان کے سامنے اگر کوئی دیوار تھی، کوئی رکاوٹ تھی، تو وہ مسلمان تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے مناظرے ہوتے ہیں، جتنے ڈیبیٹ ہوتے ہیں، جتنے مقابلے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں سے ہوتے ہیں۔ جتنے قانون خلاف بنائے جاتے ہیں، وہ زیادہ تر اور ادھکتر مسلمانوں کے خلاف بنائے جاتے ہیں، کیونکہ خطرہ مسلمانوں سے تھا اور آج بھی مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری پلاننگ کو پوری دنیا پر جو حکومت کرنے کا ان کا ایک منصوبہ ہے، اس کو اگر فیل کریں گے کوئی تو مسلمان کریں گے، اور انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اشفاق اللہ خان جس کا نام لیا جاتا ہے، جن کی عمر 27 سال تھی جس وقت ان کو پھانسی دی گئی، جج نے بھری کورٹ میں کہا کہ واٹ از یور لاسٹ وش مسٹر اشفاق؟ اشفاق، تمہاری آخری اچھا، انتم اچھا کیا ہے؟ لاسٹ تمنا کیا ہے تمہاری؟ مسٹر محمد اشفاق اللہ خان نے کہا، کچھ آرزو نہیں بس آرزو ہے یہ، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ کچھ آرزو نہیں یعنی کوئی تمنا نہیں ہے، بس آرزو ہے یہ، ایک ہی آرزو ہے، تمنا ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ اب میں ایک واقعہ بتا کر اب اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 1965 میں لال بہادر شاستری کی جب حکومت تھی کا دور تھا، جب ملک کے حالات بہت خستہ ہو رہے تھے، خراب ہو رہے تھے، لال بہادر شاستری نے میر عثمان جو حیدرآباد کے، ان کے پاس فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت کی کنڈیشن مالی اعتبار سے بہت کمزور ہو رہی ہے، اس لیے آپ سے مدد کی گہار کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے۔ اور میر عثمان نظام وہ شخص تھا کہ جو اپنے زمانے میں بڑا بخیل سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال کہتا کہ نیا کمبل لے کر آیا جائے، لیکن جب بازار میں جاتے اور دیکھتے کہ کمبل کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں تو وہ کہتا کہ بس رہنے دو، ہم تو اپنا پرانا ہی کمبل استعمال کر لیں گے، یعنی جو کمبل 5 روپے سے زیادہ کا اس کو مت لینا۔ اس طرح وہ کئی سال ایک ہی کمبل میں گزار جا کرتا تھا۔ لیکن جب لال بہادر شاستری جو پردھان منتری تھے، انہوں نے کہا کہ ملک کو مال کی ضرورت ہے، تو میر عثمان نظام حیدرآباد نے کہا کہ آپ حیدرآباد تشریف لے آئیے، جو مجھ سے ہو سکے گا میں ہر طرح سے ہیلپ اور تعاون کروں گا۔ لال بہادر شاستری حیدرآباد جاتے ہیں تو نظام حیدرآباد نے، آپ کو یقین نہیں آئے گا اگر یہ بات پہلی بار سنتے آپ، لیکن مجھے امید ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی، مشہور ہے یہ بات کہ میر عثمان نظام حیدرآباد نے 5000 کلو سونا نیشنل خزانے میں دیا۔ یہ دنیا کا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا نمبر 1 دان تھا اور عطیہ تھا کہ جو کسی نے اتنا سارا سونا، اتنا مال کسی نے نیشنل خزانے میں دیا ہو، کہ 5000 کلو سونا ملک کے خزانے میں دیا ہے جس نے۔ اور یہ بات مسٹر ڈی وی ساورکر نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے۔ جب اس سونے کی بات آ ہی گئی تو ایک بات اور یاد آئی، جب 1857 کی جنگ کے بعد میں سب سے بڑا انعام کس پر رکھا گیا؟ آپ یہ بتائیے۔ جس وقت میں سونا 12 روپے تولہ تھا، ایک تولہ سونا 12 روپے کا آ جایا کرتا تھا، اس وقت میں ظاہر بات ہے، آپ اندازہ لگائیے اگر کسی پر 1000 روپے کے نام رکھ دیا جائے تو اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہوگی۔ آج جب کہ سونے کا ریٹ 50,000 روپے تولہ ہے، اس زمانے میں 12 روپے کا ایک تولہ سونا۔ احمد اللہ مدراسی جنہوں نے 1857 کی جنگ میں حصہ لیا، آپ اندازہ لگائیے ان پر انگریزوں نے 50,000 روپے کا انعام رکھا تھا کہ جو شخص احمد اللہ مدراسی کو پکڑوا دے گا، ان کی خبر دے گا، اس کو حکومت یعنی انگریز 50,000 روپے انعام میں دیں گے۔ یہ سب سے بڑا انعام تھا جو اس زمانے میں رکھا گیا تھا۔ راجہ پویہ نے غداری کی اور احمد اللہ مدراسی کو گرفتار کرا دیا۔ بہرحال یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ جس کو آج تقریباً بھلا دیا گیا ہے، ایک نئی تاریخ لکھنے کی، ایک نئی تاریخ گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ انہم یکیدون کیدا، وہ اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں، وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن خداوند قدوس کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، اپنے تاریخ کو پڑھیے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، اپنی تاریخ سے اپنے دامن کو سمیٹ لیتی ہے، اپنا پلو جھاڑ لیتی ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اکابر کی تاریخ پڑھیے، ملک کی صحیح تاریخ پڑھیے، صحیح اتہاس پڑھیے، اور کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم فخر کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں۔